آج کی اس کہانی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک بہو نے اپنی بھولی بھالی ساس کو اپنے ہی گھر سے نکال کر اسے ایک بھوتیا وردھاشرم میں چھوڑ آئی۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسے گھر سے جہاں شادی کے پہلے بیٹا اپنی ماں کی خوب سیوا کرتا تھا، لیکن اس کی شادی کے کچھ سالوں بعد اس کا ویوہار بھی بدلتا گیا اپنی بہو کی طرح۔ اس کی بہو اور اس کی ساس میں بالکل نہیں جمتی تھی، دونوں میں اکثر نوک جھوک لڑائیاں ہوتے تھے۔ ساس کافی بھولی تھی اور بہو کافی تیز۔ بہو نے دن پر دن ساس پر کافی اتیاچار کیا، اس کی وجہ سے اس کی ساس کافی پریشان رہتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، بہو نے اپنے بیٹے سے کہہ کر اس کی ماں کو یعنی اس کی ساس کو ایک بھوتیا وردھاشرم میں چھوڑ آئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک سب ٹھیک رہا، لیکن کچھ سمے بعد ایک رات جب اس کی بہو گہری نیند میں تھی، تب اسے ایک بہت ڈراؤنا سپنا آیا۔ جس سپنے میں اسے اس کی ساس دکھی، وہ ابھی کسی سادھارن روپ میں نہیں، کافی ڈراؤنے روپ میں۔ بہو پھر کافی گھبرا گئی کہ کیا ہوا۔ اس کی نیند اچانک سے کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کے پاس والی کھڑکی کھلی ہے اور اس نے اس کی ساس کو دیکھا، لیکن ڈراؤنے روپ میں۔ اور پھر جیسے ہی وہ اپنی آنکھ پوچھ کر ٹھیک سے دیکھنے لگتی ہے تو وہ غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بہت گھبرا گئی، وہ کافی گھبرا چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آس پاس دیکھنے لگتی ہے تو کمرے میں کیول اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ لائٹ جلانے کی کوشش کرتی ہے پر اس کے گھر کا لائٹ جلتا نہیں۔ پھر وہ گھبراتے گھبراتے پسینہ سے تربتر گاڑی کی چابی لے کر وردھاشرم جانے لیتی ہے۔ جب وہ وردھاشرم پہنچتی ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو وردھاشرم تھا وہ کافی ڈراؤنا دکھ رہا تھا۔ وہاں پہ کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی، لیکن جب وہ اپنے پریوار کے ساتھ اس کی ساس کو وردھاشرم چھوڑنے آئی تھی تو وردھاشرم دن میں ٹھیک تھا، لیکن جب وہ اس وقت پہنچتی ہے تو وردھاشرم کافی ڈراؤنا لگ رہا تھا اور اس کے آس پاس سے کافی چیخنے چلانے اور کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے قدم بڑھاتی ہے وردھاشرم کی طرف۔ وردھاشرم میں جب وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کرتی ہے تو دروازہ خود کھل جاتا ہے، اور وہ جب بھی وردھاشرم کے اندر گھستی ہے تو دروازہ خود سے بند ہو جاتا ہے۔ کافی گھبرا جاتی ہے، وہ اب کیا کرے گی کیا نہیں، اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے آس پاس دیکھتی ہے، وہ بلاتی ہے، کوئی ہے، لیکن وہاں پہ آواز دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر اس کمرے میں تیز ہوائیں چلنے لگتی ہے، دھول اڑنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آنکھوں کو ڈھک لیتی ہے، لیکن اس کمرے میں کوئی بھی کھڑکی نہیں تھی۔ اسے جب وہ دکھتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی بھی کھڑکی نہیں ہے، وہ اور گھبرا جاتی ہے کہ جب اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے تو ہوا کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے سیڑھیوں پہ چڑھنے لگتی ہے اوپر کے کمرے میں جانے کے لیے، جہاں اس کی ساس کو رکھا گیا تھا۔ جب وہ سیڑھیوں سے چڑھتی ہے تب لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے اور کوئی اسے پکار رہا ہے۔ وہ پلٹ کے دیکھتی ہے تو وہاں پہ ایک پرچھائی دکھائی دیتی ہے، وہ اور ڈر جاتی ہے۔ پھر وہ بھاگتے بھاگتے اپنی ساس کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس کافی بری حالت میں ہے، یعنی اب وہ آتما بن چکی ہوتی ہے۔ اس کی ساس اس کو کافی ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے آج میرا یہ حال ہوا۔ وہ پھر زور زور سے رونے لگتی ہے اور اپنی ساس سے معافی مانگنے لگتی ہے۔ پھر وہ نیچے بیٹھ کر رونے لگتی ہے کہ ماں جی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ پھر اس کی ساس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے کرنی سے پچھتاوا کر رہی ہے، اسی لیے اس کی ساس اس کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے، تب اب تم یہاں سے جلد چلی جاؤ ورنہ تمہاری جان جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کی ساس اس کو معاف کر دیتی ہے، جبکہ اس کی بہو نے اس کے ساتھ بہت اتیاچار کیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی
अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।